الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنہ دوستاں نے درود شریف پڑھے او تھوڑا تھوڑا قریب آ ونجو. جنہ پڑھے جنہ نہیں پڑھا او دوبارہ پڑھ کے نو. بہرحال احباب تے بھی میری نظر ہے الحمدللہ کنا کنا ساتھیاں پڑھے. استاذ العلماء فصیح اللسان والبیان حضرت مولانا غلام رسول صاحب زیدہ مجدہ ذی قدر سامعین بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام اج دی ایک کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے. علم دے لحاظ نال، بیان دے لحاظ نال، عمل اور تقوی دے لحاظ نال میرے تو بہوں بہتر جلیل القدر علماء کرام فضلاء عظام قرآن و سنت دے جواہر پارے تساں احباب دی خدمت وچ پیش فرما گئے. میں بھی حاضری دے حوالے نال چند معروضات پیش کرنیاں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سید الاولین والآخرین
محبوب رب ذوالجلال آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر اور آپ دا وجود مبارک صحابہ کرام دی مجلس دے اندر ایویں معلوم تھیندا ہے جویں ستاراں دے جھرمٹ دے اندر 14ویں دا چن چمک رہا ہوئے. احباب حق اجڑ بھی میرے کولو ادا نہیں تھیا. اگر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن نو، آپ دے جمال نو، آپ دی خوبصورتی نو 14ویں دے چن نال تشبیہ دیواں حق وت بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا عقیدہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیں مدنی کا چہرہ صاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میں تواڈے تے ایک سوال کرنا چاہنا. صحابہ کرام بڑی توجہ کیتی شوق نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چوں ادا تھیون والا سوال سنن واسطے متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں اے دسو کہ ساری کائنات دے اندر عجیب قسم دا ایمان کہندا ہے. صحابہ کرام ایک دوجے تو ڈٹھا کہ جیڑا سوال آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اج سارے سامنے پیش پہ کریں دن، اے جیاں سوال تا اساں اج تک سنا ہی نہیں. آپ نے فرمایا ہاں جی دسو. ساری کائنات دے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہے عجیب قسم دا ایمان کہندا ہے. صحابہ کرام ایک جودے جو ڈٹھا صلاح مشورہ کرن تو بعد عرض کرن لگے اللہ دے محبوب تساں فرمیندے ہو عجیب قسم دا ایمان کہندا ہے، تا ساڈا سوال دا جواب اے ہے کہ عجیب قسم دا ایمان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دا ہے. آپ نے فرمایا اے جواب تورا درست نہیں. صحابہ کرام حیران ہو گئے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عجیب قسم دا ایمان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تے اللہ دے رسولاں دا نہیں. آپ نے فرمایا انہاں دے ایمان دی شان برحق، انہاں دے ایمان دا درجہ برحق، انہاں دے ایمان دا رتبہ برحق. ساری کائنات دے انسان رل ونجن پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی جڑی ایمانی کیفیت ہوندی ہے اون دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. لیکن میں آمنہ دے لال دے سوال دا جواب اے نہیں جیرا جواب تساں دیتا ہے کہ عجیب قسم دا ایمان انبیاء کرام دا ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیو انبیاء کرام تے اللہ دی وحی نازل ہوندی پئی ہے. رب العالمین انہاں نال کلام کریندا پیا ہے. مالک کائنات دے حکم نال جبریل امین انہاں دے در تے حاضری دیندا پیا ہے. تے جہندے اوتے اللہ کریم دی وحی نازل تھی دی پئی ہوئے، رب العالمین دیاں کتاباں جنہاں نو ملدیاں پیاں ہوئے نا، صحیفے تے رسالے اللہ کریم دی طرفوں ملدے پے ہوئے نا، او جے کر من ونجن تا اے ایمان عجیب ایمان نہیں. صحابہ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا انبیاء تے اللہ دی وحیاں دی پئیے، جے کر او من ونجن تا کیڑی وڈی گل ہے. صحابہ چپ. آپ نے فرمایا وات دسو عجیب ایمان کہندا ہے. عرض کرن لگے صحابہ کرام اللہ دے محبوب عجیب قسم دا ایمان فرشتاں دا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہاڈا جواب اے بھی درست نہیں. اللہ دے محبوب کیوں؟ آپ نے فرمایا فرشتے جنت دا نظارہ کیتی کھڑن، فرشتے
جہنم دا نظارہ کیتی کھلن، فرشتے رب العالمین دے انوارات دا نظارہ کیتی کھلن، فرشتے مالک کائنات دی تجلیات دا نظارہ کیتی کھلن۔ تے جے کر فرشتے جنت تے جہنم نو من ونجن، فرشتے رب العالمین دی ذات نو من ونجن، فرشتے آمن والی وحی نو من ونجن، اے ایڈا وڈا کمال نہیں جیرا تساں جواب دیتا ہے کہ عجیب ایمان فرشتہ دا ایمان ہے، جواب اے بھی درست نہیں۔ صحابہ کرام چپ، آپ نے فرمایا ہن وقت بولو، عجیب ایمان کہندا ہے۔ صحابہ کرام سوچے بھئی ہن پہلے ساڈے دو جواب درست نہیں تھے، تیجا جواب دینے اپنے بارے وچ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بول پے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، باقی صحابہ، اللہ دے محبوب عجیب قسم دا ایمان اساں صحابہ دا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب قسم دا ایمان تہاڈا بھی ایمان نہیں، تہاڈے ایمان دا درجہ تے رتبہ تے شان تے مقام برحق، پر تساں میں آمنہ دے لال نو ڈٹھی بیٹھے ہو، دیکھ کے مینوں سچا نبی من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ تساں میں آمنہ دے لال تے نازل ہومن والا قرآن سن دے پے ہو، جے کر میری زبان چو قرآن سن کے من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ میں آمنہ دلال بیان کرے نا جہنم برحق کے، میری زبان تے یقین کر کے من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ میں آمنہ دلال اعلان کراں جنت برحق کے، تساں میرے الفاظ تے یقین کر کے من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ میں آمنہ دلال سامنے ہاں قرآن سنے دا پیاں، جبریل امین وہی گھن کے آندا بھی ہے، جے کر مینوں دیکھ کے میری گل سن کے میری زبان تے یقین کر کے تسا من گھنو، تہاڈا ایمان عجیب قسم دا ایمان نہیں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، جواب ساڈا پہلا ہی درست نہ ہویا، جواب دوجا ہی درست نہ ہویا، جواب اپنے بارے دتا سے یہی درست نہ ہویا۔ ہار من کے آکھن لگے اللہ دے حبیب اساں ہار گئے ہیں، جواب ساڈے کول نہیں بنا، ہن اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرماؤ عجیب ایمان کائنات وچ کہندا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن سنو عجیب ایمان کہندا ہے۔ احباب دل دماغ حاضر رکھا ہے، اج میں تقریر دیا عنوان تے انداز کچھ ہور طریقے نال شروع کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجیب ایمان اللہ دے رسولہ دا نہیں، انہاں تے تا وہی نازل ہو دی پئیے۔ عجیب قسم دا ایمان فرشتہ دا نہیں، او تا ڈٹھی کھڑو دن ہر شے نو۔ عجیب قسم دا ایمان تساں صحابہ دا نہیں، تساں تا میں آمنہ دلال دی مجلس وچ بہ کے فیض حاصل پہ کریں دیو۔ عجیب ایمان انہاں لوگاں دا ہونا ہے جڑے تواڈے کول بعد آونے نا۔ میں آمنہ دلال کو ڈٹھا نہیں لیکن قرآن کو سچا منی بیٹھے نا، میں آمنہ دلال کو ڈٹھا نہیں لیکن سچا نبی منی بیٹھے نا، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات نہیں کی تھی لیکن میرے بیان کیتے ہوئے ہر لفظ تے اعتبار کی تھی بیٹھے نا۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ باونا نصیب نہیں ہویا لیکن میرے جڑے الفاظ انہاں تک پہنچ گئے، آکھن لگے آمنا و صدقنا، جو کچھ اللہ دا محبوب فرما گیا ہے ساڈا ایمان ہے۔ ساری کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، آمنہ دلال دی زبان غلط ہو سکتی۔ احباب تساں تے میں احباب خوش قسمت ہیں، اساں انہاں لوگاں دے اندر شامل ہو گئے ہیں جنہاں دا ایمان عجیب قسم دا ایمان ہے۔ آمنہ دلال دا دیدار نہیں کیتا لیکن آپ دی رسالت دی گواہی دے پے ہیں۔ آپ تے نازل تھیندا قرآن ڈٹھا نہیں لیکن قرآن دی صداقت منی بیٹھے ہیں۔ آپ دی زبان مبارک وچ جو کچھ ارشاد ہویا اساں کے پروردگار ساڈا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجیب ایمان انہاں لوگاں دا ہونا ہے جڑے بعد جو تواڈے آسے نا لیکن انہاں کچھ نہ دیکھن دے باوجود سب کچھ من گھننا ہے۔ عجیب قسم دا ایمان انہاں لوگاں دے، اس عجیب ایمان دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اساں انہاں لوگاں چوں ہیں۔ الحمدللہ ایک باری محبت نال چاکھو الحمدللہ، شکر اساں اللہ سیاں انہاں لوگاں چوں ہیں جنہاں لوگاں دے ایمان نو تیرے محبوب نے عجیب ایمان والا فرمایا ہے۔ ایک عرص اے کرنی آئی، دوجی عرص بڑے بڑے قابل بندے دنیا تے گزرے نا، علم دے لحاظ نال قابل، کوئی اپنے ہنر دے لحاظ نال قابل، کوئی اپنے فن دے لحاظ نال قابل، کوئی بندہ حسن و جمال دے لحاظ نال بڑا قابل،
کوئی بندہ کیڑے فن وچ، کوئی بندہ کیڑے علم وچ، کوئی بندہ کیڑے ہنر وچ۔ احباب دل دی تختیاں تے میرا جملہ لکھا ہے، شاید اگلی ملاقات تہاڈی میری قیامت دے میدان وچ تھی وے۔ قابل ہون نال کم نہیں بندا، مقبول ہون نال کم بندا ہے۔ یہ الفاظ میری دل دی تختیاں دے لکھا ہے، تساں سارے بھائیاں تے بزرگاں کول امانت ہن، عالم ہوئے قابل لیکن اللہ دے ہاں مقبول نہیں بنا، ایدے قابل ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ ہے ہنر والا بڑا قابل لیکن اللہ دے ہاں مقبول نہیں بنا، ایدے قابل ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ اپنے فن وچ ماہر ہے، بڑا قابل ہے، اللہ دے ہاں مقبول نہیں بنا، ایدے قابل ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ انیار میں گڑدا ونجاں تا تفصیل چاہیے، خلاصے دے طور تے دل دی تختیاں تے جملہ لکھا ہے، قابل ہون نال کم نہیں بندا، کم بندا ہے جڑے بندہ مقبول بن ونجے۔ ہن اے تے پتہ لگے مقبول کون ہوندا ہے۔ قابل تو اللہ سیاں بہو نظر آدے پین، مقبول کون ہے؟ ہن سنے حوالہ قرآن پاک دا، جڑی میں پہلی تمہید عرض کیتی ہے اون تمہید نو میں وت بیان کرنا ہے، لیکن پہلے قرآن دی دلیل سن گنو۔ قابل ہون نال کم نہیں بندا، میرے بھرا میرا ساتھ دے سن تو میں گل ٹورے سا تاکہ پتہ لگے جو ایمان بیدار ہے سارے بھائیاں دا۔ قابل ہون نال کم نہیں بندا، مقبول ہون نال کم بندا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سورت دانا سورت النمل تے آیت نمبر بھی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، 19واں بارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لیندے بیٹھے، فلانا جی موجود، فلانا جی لبیک، فلانا جی حاضر۔ انہیں حاضری لیندے لیندے جیڑے حدود تے درخان بکھو دنا چاہیا انہیں اگو جواب حاضر ہومن دا نہیں آیا، حدود موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے، مالیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین۔ پتہ نہیں میں کو کہ تھی گئی ہے کہ حدود میں کو نظر نہیں بھی آندا، یا تا رش زیادہ ہے، مجمع زیادہ ہے تا میں نو حدود نظر نہیں بھی آندا، تے یا مجلس سے اندر موجود نہیں، غیب ہے تا میں کو نظر نہیں بھی آندا۔ دو گلنا ہو گئیاں، موجود ہے لیکن رش دی وجہ تو نظر نہیں بھی آندا، یا بالکل مجمع دے اندر موجود نہیں۔ جڑا عالم الغیب ہوئے او اے جیاں گلنا نہیں کریندا ہوندا، تے جڑا عالم الغیب ہوئے انہوں اے آکھن دی کری ضرورت آئی کہ حدود مینوں نظر نہیں بھی آندا۔ عالم الغیب تو کوئی شے لکی تے چھپی ہوئی رہ سکتی نہیں۔ میں بھائیاں تو قرآن دی تائید منگدا، قرآن سچا، قرآن سچا، ایمان دے جذبے نال قرآن سچا، اللہ دی قسم سچا۔ کداں تساں سنے کہ رب العالمین اے فرمایا ہوئے میں کو فلانا نظر نہیں بھی آندا؟ نا، جڑا عالم الغیب ہوئے اندے تو کوئی شے لک سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے، ہن میں کہ کرے سا موجود جو نہیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یا تا سخت سزا حدود نے سا کیوں سارے مجمع دے اندر موجود نہیں؟ اللہ اللہ پار ترون چھوڑنے لتاں ڈونگ چھوڑنیاں کلگی تے چنجو دی میں کب چھوڑے سا تے نمبر اولا اذبحنہو
تو یا ذبح جا کرے سا اے جیاں سارے مجمع دے اندر جرا موجود نہیں زندہ راون دے قابل ہی کوئی نہیں قربان ونجا میڈا کی دا میری جواد شادو دوین و سننا دا کی دا میرے اکابرین دا کی دا ساری امت دا انصاف کٹھا کرو اللہ دے نبی دے انصاف دا مقابلہ نہیں ہو سکدا تسا احباب دا کی میں خیال ہے میرا تا ایمان ہے اللہ دا پیغمبر انصاف بے انصاف نہیں ہوندا اللہ دا پیغمبر بے انصاف نہیں ہوندا قربان ونجا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انصاف تو فرماون لگے سخت سزا دے سا یا بالکل ذبح کر چھڑے سا تے نمبر 3 جے اپنے غیر حاضر راون دی کوئی معقول وجہ بیان کر چھوڑی تا معاف بھی نال کر چھڑے سا اللہ دا پیغمبر ظالم نہیں ہوندا لوگ سانو آکھن لگے کہ حق دا بندا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مصلی سنبھالنا حضرت ابوبکر صدیق مصلی کیویں سنبھال کیتے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال تکلیفی جن جماعت کراون دی طاقت نہیں رکھ دے فرماون لگے صدیق اکبر نو حکم دیو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈر سناؤ کہ میں چونکہ امامت نہ کروا سکدا میرے مسلح تے آگے صدیق اکبر امامت کرواوے ہے احباب دل دی تختیاں دے جملہ لکھے کہ مسلح سنبھالن دا حق حضرت علی دا بندا ہوندا تے آمنہ دلال صدیق اکبر نو کھڑا دیتے واتائیں بے انصافی بن دیئے تے اللہ دا پیغمبر بے انصاف ہو سکدا نہیں حق حضرت علی دا ہویا تے نبی سونے حضرت بکر صدیق کو کھڑا دیتا ایک ہی میں ہو سکتا ہے اے تا اللہ یاسو باللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بے انصافی دی گل ہوں دی پئیے ساری کائنات والے بے انصاف ہو ونجن ممکن ہے اللہ دا پیغمبر بے انصاف ہو سکتا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے اولا یاتینی بسلطان مبین یہ حدود نے کوئی معقول وجہ بیان جگی تھی کہ میں کیوں غیر حاضر رہیاں یہ سادہ اطمینان جا کرایا تا وقت میں انہوں معاف کر چھوڑے سا اے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا میرے استاذ محترم فرمیدیان شیخ القرآن مولانا محمد طیب مدہ ذلہ العالی ساری جماعت دے امیر دے رہبر اے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے جماعت دا امیر او ہونا چاہی دے جنو جماعت دے ورکرہ دا خیال ہوئے امام صاحب نو چاہی دے مقتدیاں دا خیال کیتی رکھے فلانا مقتدی نماز ہی چاہتا بھی ہے فلانا نہیں پیا آندا خطیب نو خیال رکھنا چاہی دے فلانا جمعے پڑھنا والا میرا مقتدی موجود ہے جمعے موجود نہیں لیڈر تاں ہوئے کہ اپنے مقتدیاں دا اپنے ورکراں دا اپنی جماعت دے اراکین دا دھیان کیتی رکھے تے ہون کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی اقبال نو سمجھن واسطے بھی اقبال چاہیے اقبال ہوئے تو اقبال سمجھ آندا ہے اقبال کے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز جماعت دا لیڈر کے جیاں ہونا چاہیے ہے نگاہ بلند ارادے جیدے اچھے ہوئن سخن دل نواز اے جہی گل کرے جماعت دا لیڈر کہ جماعت دے ورکرہ دا دل کینچ کر گھنے تے نمبر 3 جہاں پر سوز درد دل رکھن والا ہوئے ہمدردی کرن والا ہوئے اپنے ورکران نال نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے معقول وجہ بیان جگی تھی سارا اطمینان جا کرایا تا حدود نو معاف کر چھوڑے سا اللہ فرمیندن فما کا سا غیر بعید تھوڑی دیر لگی
ہے پھڑ پھڑاندہ ہویا حدود سامنے آ گیا فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین آمن نال حضرت سلیمان علیہ السلام نو حیران جگی دس اکھے میں اونجا دا چکر لا کے آیا جتھا تواڈے قدم بھی نہیں پہنچے اے حدود کے پیاغ دیں اکے احط بما لم تحط به علمت ما لم تعلم میں نو تا اون شہدہ پتہ ہے جو تھا کو پتہ کوئی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دے منہ تے گل پیا کریں دے تو انو پتہ کو نہیں میں نو شہدہ پتہ ہے آج ہوندہ تگلے آکھینا تا وہابی ہے گستاخ ہے بھئی قتل کرے ہو سو کو وہ اس نو ہے تا وہابی ہے نبی دے سامنے پیاکھ دے میں نو شہدہ پتہ ہے جو تو انو پتہ کو نہیں تے وقت اکھے جے تو گمین سبائن بے نبائی یقین میں ملک سبا وچوں ایک پکی تے یقینی خبر گھن گیا یہاں اونچا دا میں چکر لائے ملک سبا دا اجن تو ہی تو دے قدم مبارک اتھا نہیں پہنچے حضرت سلیمان حیران تھی گئے ایک ری گل بیان کرن لگے احباب دو قسم دے حال ہوندے ملک دے اندر ایک ہوندے سیاسی حال دو جا ہوندے مذہبی حال حدود دی عقل مندی تو قربان ونجا دو حال بیان کی دینے سا پہلے سیاسی حال بیان کرن لگا بات مذہبی حال بیان کرن لگا آدھے انی وجدت امراتن تملکہم وعوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم اے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں ملک سبا دا میں چکر نہ گیا یہاں ان دی بادشاہی کرن والی ایک عورت ہے ملکہ بادشاہ بنی ہوئی ہے ملکہ بلقیس تے ان دے کولو ملک چلاون واسطے ہر قسم دا ضروری سامان موجود ہے لشکر بھی بڑا زیادہ فوج بھی بڑی مضبوط محل بھی بڑا عالیشان تے سب تو زیادہ جنہ میں متاثر ہو گیا یہاں والا عرش عظیم تخت بھی ادھا بہو وڈے میں تا دے کے حیران رہ گیا اے سیاسی حال بیان کی دس بادشاہی کرن والی ایک عورت اسباب تے سامان بھی بڑا موجود تخت بھی بڑا عظیم الشان اور مذہبی حال بیان کی دس اگے وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ ملکہ بلقیس بھی دیوں دی قوم دی سورج دی پوجا کرن والے سورج چڑھ دے ادا سجدہ کریں سورج نصف النہار تے ہوئے ادا سجدہ کریں سجلاون لگے ادا سجدہ کریں ملکہ بلقیس بھی سورج دی پجاری تے ملکہ بلقیس دی قوم بھی سورج دا سجدہ کرن والی اگو دھیان کرے احباب حدود رکھن لگا زین لہم الشیطان اعمالہم شیطان نے ایک کام ان نواز سے سونا کر دکھائے کریں دے رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں کریں دے شرک انتے سمجھیں دے استعاشے کوئی بات ہو کریں دے شرک ان آج تو میرے خیال یہ حال کو نہیں کریں دے شرکن تے سمجھیں دے عشق ہی نا شیطان نے کم سونا کر دکھایا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمینے آنا دو قسم دا گناہ کرن والے گناہ گارانوں توبہ دی توفیق نہیں مل دی ہوں دی نمبر ایک شرک کرن والا وہ تا اس نو گناہ سمجھے دا نہیں
محبت پیا کرے نا او تا سمجھے دے عشق پیا کرے نا تے نمبر 2 بدتی بندہ انہوں بھی توبہ دی توفیق نہیں ملدی ہوندی او تا سمجھے دے میں چنگا کم کرے دا پیا میں نو ثواب ہونے نیکی سمجھی کھلو دے بندہ توبہ کرے تا گناہ تو توبہ کرے توبہ کرے تا غلطی تو توبہ کرے تے جیرا کم چنگا سمجھی کھڑے توبہ کیویں کرے سی رب العالمین نے منظر بیان فرمایا 16واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الکہف اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا آیت نمبر 104 15واں پارہ سورۃ الکہف فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا انہا لوگاں دی ساری محنت دنیا دے اندر برباد ہو گئی اے تا سمجھے نر اساں چنگے کام کرے دے میں اللہ فرما دے کوئی چنگے نہیں میں اللہ تو پوچھو تو میں اللہ تو انہوں نسا فحبتت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا جتنے بھی نیک عمل کیتے ہی نے چنگے سمجھ کے کیتے ہی نے سارے ضائع برباد تے دہاڑے قیامت دے میں اللہ انہاں دے عمل تولن واسطے ترکڑی بھی قائم نہ کرے سا ترکڑی دا تالا وہاں پہلے عمل موجود ہوئن کوئی بندہ میرے کل ساتھی پوچھے مولانا این شہدہ وزن کتنا ہے میں سا بھرا 1 منٹ صبر کر میں کو پتہ نہیں میں تول کے جیسے نا تو لے سا تا جو پہلے شے ہووے ہی نہیں تولن دا کے مطلب اکے عمل جو ہو گئے برباد میں اللہ کریم ترکڑی قائم کیوں کرا اللہ اللہ حدودہ کھن لگا زین لہم الشیطان وعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون شیطان نے شرک والا کام انہوں نے سونا کر دکھایا ہے چنگا سمجھی بین شیطان انہوں نے سیدھے رستے تو روک رکھا ہے سیدھے رستے تے آمن دا ارادہ ہی نہیں رکھ دے اگو حدود اعلان سنے دو حال بیان کرن دو بعد مذہبی حال دے سیاسی حال بیان کرن دو بعد حدود اگو کیا کھن لگا رب العالمین نے سورۃ النمل دے اندر انداز بیان فرمائے سورۃ النمل تے آیت نمبر 5 19واں بارہ اللہ یسجدو للہ تڑپ کے آکھن لگا ہود ہودا ہائے اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کرے دے حدود نو غیرت آ گئی احباب الفاظ قابل ہو رہے نے حدود نو غیرت آ گئی دیا کھن لگا اللہ یسجدو للہ صرف اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کرے دے کیوں اگو دلیل لیتیس الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون آسمانہ دے اندر جریاں شیاں لکیاں ہویاں او بھی کڈھن والا اللہ بارشاں لکیاں ہویاں کڈھن والا اللہ تے زمین وچ انگوریاں لکیاں ہویاں فصلاں لکیاں ہویاں میوے تے پھلاں دے بوٹے لکے ہوئے او بھی کڈھن والا اللہ تے جو کچھ تساں ظاہر کرے دے او بھی جانن والا اللہ جو کچھ لکے دے او جانن والا اللہ احباب دی توجہ خود تڑپ کے آکھن لگا سب کچھ کرن والا اللہ تے سب کچھ جانن والا اللہ تا اللہ یسجد للہ ہما کن تے ہما دان سب کچھ کرن تے جانن والا اللہ تا سجدے دے لیک بھی صرف واہ میرا اللہ حدود دا اے انداز اللہ کو ایڈا پسند آئے ساگو سمجھاون واسطے اللہ قرآن چا بنایا ہے سبحان اللہ حدود دی اگلی گل دھیان نال سنے حباب آکھن لگا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم
سب کچھ کرن تے جانن والا اللہ تحدد اعلان آکھن لگا لا الہ الا ہو بس عبادت سجدے تے طواف منت منوتی تے نظر نیاز اللہ اللہ انہاں دے لے بھی صرف اللہ جے متھا بناون والا اللہ اس متھے دے پیشانی دے نال سجدے دے لے بھی ہک اللہ اللہ دی قسم ذمہ داری نال گل پیا کرے نا جے کر میرا متھا دے جبین جے کر میری پیشانی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بنائی ہوندی میں سجدہ بھی حضرت سلطان باہو دا کرہا جے کر میری پیشانی تے متھا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بنایا ہوندا میں سجدہ بھی حضرت علی حجویری دا کرہا جے کر میری متھا دے پیشانی شاہ دولہ نے بنائی ہوندی سجدہ بھی شاہ دولہ دا کرہا لیکن جے کر میرا متھا دے پیشانی بناون والا اللہ تا متھے دے پیشانی دے نال سجدے دے لے گی صرف ایمان دے جذبے تے سوک نال احباب میرا سوال تے تساں بزرگاں دا جواب فرشتے لکھ دے پین تے کہ پتہ دہاڑے قیامت دے سوال جواب بخشش دا ذریعہ بن ونجے ہاتھ بناون والا اللہ تے ہاتھ پھیلاون دے لے گی صرف ایمان دے جذبے نال کون ہے جے کر میری زبان بناون والا اللہ انم نجعل له عینین ولسانا وشفتین اکھیاں بناون والا زبان پیدا کرن والا ہونٹ پیدا کرن والا اللہ اس زبان نال پکارا دے لے گی صرف اللہ رب کعبہ دی قسم جے کر میری زبان اللہ کریم تو علاوہ کہیں بنائی ہو دی پکار انہ دی کرہا جا لیکن وجود دے 360 جوڑا نو اللہ چوپاتا جا بنائے زبان دے چھوٹے جے گوج دے ٹکڑے نو اللہ نے بولن دی طاقت جا دیتی زبان دے گوج دے چھوٹے جے ٹکڑے نو بولن دی طاقت دیون والا اللہ تا زبان نال پکارا دے لے گی صرف ایمان دے جذبے نال کون اچھا احباب کون بس یہ لوگاں ساری غلطی سمجھی ہوئی ہے یہ قصور سمجھا ہویا ہے ہاں پشاور دی سرزمین گواہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گردن تے اسرے چل گئے سگوال تلگنگ دی سرزمین گواہ جامع مسجد دروازے گواہ جتھا پیر بخاری رحمت اللہ علیہ تے گولیاں دی بارش کیتی گئی سگر دا شار گواہ جتھا مولانا عبدالرؤف نو پتھرا نال نشانہ بنایا گیا ہے تے سارا قرآن خون نال بھریج گیا ہے اوہ جھولی سامنے جگی دینے جھولی خون نال تر بتر ہو گئی مولانا عبدالرؤف رحمت اللہ علیہ رو کے اتے ڈٹھے عرض کرن لگی اللہ طائف والی سنت ادا ہو گئی ہن ہدایت دے فیصلے جا فرما قبولیت دا ٹائم ہے جنہ مولانا عبدالرؤف نو پتھرا دا نشانہ بنایا ہے اج اساں قرآن بیان کرے نے ہیں توحید سنے نے انہاں دی اولاد ساڈے پہرے دے دیے واہ میرا اللہ تلک الایام نداولها بین الناس صدا وقت ہکو نہیں رہندا وہاں بھجرہ دا شہر گواہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نو شہر چھوڑ کے جنگل ڈیرے لاونے پہ گئے غلطی کے رہی شیخ القرآن دی قصور کے رہی پیر بخاری دا یہ نعرہ لائے کہ ہاتھ بناون والا اللہ پھیلاونے بھی رب العالمین دے سامنے ہنگا پیشانی بناون والا اللہ سجدے بھی صرف رب العالمین دے کرنے نا زبان اللہ پیدا کی دیئے زبان اللہ ہی دیا پکارا ہونیاں چاہی دیا اور جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر قل ہو اللہ احد کی رمز کیا سمجھائے تو جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھائے تو اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں سچے اب بھانا تھا کرو چاہ سچے
ود حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گل بھی سنائی ونجا فرماون لگے مولوی مسئلہ بیان بیا کریں دہائی آکھن لگا لا الہ سورج الہ نہیں چاند الہ نہیں ستارے الہ نہیں شیخ القرآن نے گرج کے فرمایا مولوی صاحب کے معنی بیا کریں نے ساڑھے ملک پاکستان دے اندر سورج دی پوجا کوئی نہیں کریں دا ساڑھے پاکستان دے اندر چند دی عبادت کوئی نہیں کریں دا ساڑھے ملک دے وطن دے اندر ستارہ دی پوجا کوئی نہیں کریں دا کھول کے مسئلہ بیان کر لوگیں دا کیوں ہیں آنکھ لا الہ حضرت سلطان بہو الہ نہیں یہ تو امتیاز ہے ساری شاعت و توحید و سننا دا کھول کے مسئلہ بیان کرنا حق بات تہے تیز سرے دار کریں گے حق بات تہے تیز سرے دار کریں گے یہ جرم جو زندہ ہے تو 100 بار کریں گے اللہ اللہ فرماون لگے کھول کے مسئلہ بیان کر لا الہ لاہور والا حضرت علی حجویری الہ نہیں الہ صرف کون ہے احباب ڈھلے تھی گئے وہ کون ہے حضرت شیخ القرآن کا رج کے فرمایا ایک کے معنی بیا کرنے کھول مسئلہ لا الہ گجرات والا شاہ دولا الہ نہیں نیک حسین اللہ دے بندے پر نیک بندہ ہونا برحق مقام تے رتبہ تے شان برحق درجے برحق لیکن الہ نہیں حدود بھی آکھن لگا اللہ لا الہ الا ہو تے نال وضاحت کی دیسا کہ ملکہ بلکی دا تخت بہن وڈے لیکن رب العرش العظیم اللہ دے وڈے عرش تے تخت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا حضرت فرمایا ایک منٹ حوصلہ کر احباب دل دماغ حاضر رکھے قال حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین میں سجدے علی آیتاں تلاوت کی تھی ایک سجدہ احباب کر چھوڑا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا حوصلہ کر ٹھہر ٹھہر میں سلیمان علیہ السلام تحقیق کرے ساں دیکھن گل سچی کی ٹی وی یا کور مارائی وی احباب اپنا ایمان ذرا بیدار کرے ہے حضرت سلیمان تحقیق دا فیصلہ پہ کریں گے نا جرا عالم الغیب ہوئے وہ تحقیقہ نہیں کریں دا ہوندا کدیں سونا نے بھئی اللہ کریم کہیں شدی تحقیق کی تھی ہوئے نا جرا عالم الغیب ہوئے وہ تحقیقہ نہیں کریں دا ہوندا تے جرا تحقیقہ کرے وہ عالم الغیب ہو سکدا نہیں تحقیق کرے نہیں جی کے تحقیق کرے سو حضرت فرماون لگے اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون اے میں سلیمان علیہ السلام خط لکھے نا اے میرا لیٹر دے خط گھنوانیا وہاں کے ملکہ بلکی دے حوالے کر رہا تے پچھو تے ہٹ کے دیکھیں تے سنن دی کوشش کریں دیکھن آپ دے اندر سوال جواب کے کریں حضرت سلیمان علیہ السلام دا خط گھن کے خود اڑ پیے ملکہ بلکی ستی بئیے روشن دان وچوں اندر ونج کے ملکہ بلکی دے سینے تے جا رکھا سا جرولے اگ کھلیے خط دروازے چیک کرو دروازے اندروں بند کھڑکیاں کنڈے لگے ہوئے خط کتھوں آ گیا ہے دیکھ دیئے تا روشن دان حدود بیٹھا ہے احباب توجہ چھوٹا جتنا سراخ روشن دان حد سمجھ گئی بجرہ خط گھن کے آیا ہے جیرے بادشاہ دے پرندے تابع ہوئن پتہ نہیں دی حکومت دا کیا حال ہو سی ایک بار تا حیران رہ گئی دھیان کرے اے میری تقریر دی بنیاد ہی نے جملہ جیرے ویلے خط کھولس ملکہ بلقیس نے فوراً اپنی اسمبلی دا اجلاس چا بلایا ہے اسمبلی دے ممبر اسمبلی آکھو نا الیکشن دا جو دور ہویا ہائی وڈی سیانی کہ اسمبلی والا نال مشورہ کر گنا
تے سارے حکمران قانون پاس کیتی ہو جی، اسمبلی بھاویں مننے تے بھاویں نہیں. صدر محمد رفیق تارڑ صاحب دا بیان آیا ہے، توجہ احباب، اکھے جناب ایک داڑھی والا برداشت نہیں تھیندا، ہن اسمبلی 80 داڑھی والے پہنچے بیٹھے ہوئے. اور یاد رکھنا میرے الفاظ پوری جرت کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب تک ایک بھی دیندار بندہ اسمبلی کے اندر موجود ہے ہم کبھی بھی ملک میں غلط قانون پاس نہیں ہونے دیں گے. احباب ذہن حاضر رکھنا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اے میں الفاظ انتہائی ذمہ داری نال آکھن، نوٹ کرن لے احباب، دھیان نال نوٹ کریں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا، بھٹو کنا دا کچا ہے. سن دے پہ ہو، بھٹو کنا دا کچا ہے. رپورٹر لکھا بھٹو کتی کا بچہ ہے. کیس بن گیا، لکھن والے ایویں ہیریاں پھیریاں کریں دن، کیس بن گیا. مولانا کوثر نیازی جڑے میاں والی دہان موسیٰ خیل دے، انہاں لکھا ہے کہ بھٹو نو یقین نہیں آندا. میں بھائی وزیرہ مزدور وچ میں آکھا بھائی حضرت شیخ ایویں نہیں آکھ سکدے، انہاں دی زبان اختلاف اپنی جہات ہے، لیکن اے جی گھٹیا زبان انہاں کدا استعمال نہیں کیتی مخالفاں دے بارے. بھٹو آکھا میں کو یقین نہیں آندا. مولانا کوثر نیازی نے لکھا ہے کہ میں کیسٹ پیش کی تھی، بھٹو نے کیسٹ سنی تاں یقین آیا جو لفظاً بھٹو کنا دا کچا ہے. لکھن والے این لکھے نے انہوں خیال کرے. میں بیا فیصلہ نہ کریں جی، اسمبلی دا اجلاس بلایا گیا. اللہ کریم فرما دینا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ساری اسمبلی دے ممبر کٹھے ہو گئے نا، اجلاس شروع ہو گیا ہے. ملکہ آپ صدارت بھائی کرے دیا، کھن لگی ملکہ بلقیس، اے میں نے کولو خط آیا ہے، اے خط بڑی عزت آلہ تے عزت آلہ دا پتہ تاں لگا اڑے حدود تے نظر بھائی روشن دان جی بیٹھا ہویا ہے کہ جرے بادشاہ دی فرندے بھی تابے داری کرے دے ہوئے نا، پتہ نہیں ہوں بادشاہ دی بادشاہی دا کیرا مقام ہونا ہے. خط بڑی عزت آلہ ہے تے خط لکھن والا کون ہے؟ آکھن لگی انہو من سلیمان، لکھن والا حضرت سلیمان. تے خط دا مضمون کیرا لکھا سا، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد منگو اللہ دے نال. بسم اللہ استعینوا بسم اللہ، اللہ دے نال مدد منگو. جرا اللہ کریم الرحمن بڑا مہربان ہے. احباب دل اپنے حاضر رکھے تے بڑا مہربان ہو دے جرا بغیر واسطے وسیلے دے سنے، جرا واسطے وسیلہ نال سنے او بڑا مہربان نہیں ہو سکدا. میں دفتر ونجاں تے افسر دے سامنے اپنی اپلیکیشن دے درخواست رکھاں، مہربانی کرو میں تواڈے آفس ہی جایا ایک کام کراون واسطے آیا، تے افسر آ کے نہیں فلانے بندے تو سفارش کرواتا کم کرے سا، مہربانی کروا جی بہوں پرو آیا، تھکے کھا کے کرے بھر کے نہیں بھائی کم نہ کرے دا فلانے دی سفارش کی نہ. مایوس ہو کے نکلن لگا تے دوجے افسر نے میں کو آواز جگی دیئے، مولوی صاحب خیر ہوئے کیوں پریشان ہو جی؟ کام کراونا آیا لیکن کم نہیں ہویا، سفارشاں دی لوڑ پہ گئی ہے. دوجا افسر آکے گھبراونا نہیں، میں تورا کم کر دینا، بغیر میری تعارف دے بغیر واقفیت دے میرا کم کر چھوڑے. میں سارے شہری چاہ کے اعلان کرنا ہے کہ دوجا افسر بڑا مہربان ہے، واقفیت بھی نہیں تے میرا کم جاگی دس. اللہ کریم کون ہے؟ الرحمن،
بڑا مہربان ہے تے بڑا مہربان ہو دے جرا واسطے وسیلے تو بغیر سن کے قبول کرے جے بندہ عقیدہ رکھے جتنے توڑی کہندی ذات دا واسطہ نہ دیواں جتنے توڑی کہندی ذات دا وسیلہ نہ دیواں اللہ کریم میری دعا سندا تے قبول نہیں کرے دا اے تا اللہ دے رحمان ہون دا منکر ہے تو بڑا مہربان ہے مولوی صاحب بادشاہ اے مسئلے تا کریں دے پے ہو تے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تا پوڑی تو بغیر کوئی چڑھ سکتا ہے کئی بار میری تقریر رکے آوے دن مولوی صاحب مسئلہ تا کریں دے بیٹھے ہو تے افسر کو ملنا ہوئے تا چپڑاسی تو بغیر کوئی مل سکتا ہے وہاں قرآن قربان ونیا سوال آج تھی دے بین اللہ جواب 1400 سال پہلے نازل کر لیتا سورت دنا سورت کاف آیت نمبر 16 26 12 فرمایا والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ بندے دے دل دا حال جاننے والا بھی میں اللہ انسان دی شہرگ تو زیادہ نیڑے بھی میں اللہ میں منے دا جناب افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی تو بغیر کوئی نہیں مل سکدا چھت تے چڑھنا ہوئے پوڑی تو بغیر کوئی نہیں چڑھ سکدا کیونکہ چھت پرے ہو دیئے اللہ تا شہرگ تو زیادہ قریب ہے اتنا پوڑیاں والی مثال دی لوڑ کوئی نہیں توڑا کی میں خیال ہے میرا تا ایمان ہے قرآن سچا توڑا کی میں خیال ہے قرآن ڈھلا جواب آیا تا یقین کچا ہو سی اچا جواب آیا تا یقین پکا ہو سی قرآن اللہ قریب یا اللہ نیڑے اللہ میں قریب یا نیڑے آکھے تو سن حیران تھی گئے ہو مقصد ہی بے دیکھا نا احباب جاگ دے بیٹھن اللہ پرے یا نیڑے کتنا نالے شہرگ تو بھی زیادہ نہ اتھا پوڑیاں دی لوڑ منینا جناب افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی تاں ضرورت ہوں دیئے افسر نو کوئی بدہ نہیں میرے دفتر دے بوئے دے کون آیا کھڑوتا ہے تاں ضرورت ہے چپڑاسیاں دی یار تو ون کے میرا تعارف کرا اللہ فرمے دے نعلم ما تو وسوسو بہی نفسہو میں اللہ تا بندے دے دل دا حال بھی جاننا میرا عقیدہ میری جماعت شاہدو توحید و سنت عقیدہ جرا خیال سارے دل بھی چاندہ بھی ہے او بھی جانن والا اللہ تے جرا خیال اجڑ تو نہیں دل وچ نہیں آیا او بھی جانن والا اللہ تے جڑا اللہ دل دا حال جاندا ہوئے اتھا چپڑاسیاں دی ضرورت کوئی نہیں الرحمن الرحیم اللہ اللہ تے وعد لکھائی نے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین احباب دھیان کریں نوجوان بھائیاں واسطے جملہ عرض کرنم حضرت سلیمان علیہ السلام لکھا خبردار میں نے مقابلے دی کوشش نہ کرے فرما بردار بن کے آمنجو شرک تھیندہ بھی ہوئے تے میں سلیمان چپ رہے ونیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ساکو جو لوگ آکھ دینا مولوی صاحب مٹھا ہاتھ رکھے خفا کوئی نہ ہوئے سارے استاد شیخ التفسیر والحدیث مولانا عبدالغنی صاحب رحیم جار خان والے رحمہ اللہ فرمائیں مٹھا مٹھا جی خفا کہہ کو نہ کرے فرمائیں کیویں مٹھا مٹھا اکھے کل یا ایوہ الکافرون اعلان کرو میرے حبیب اے پیارے کافروں خفا تھا نہیں کرنا جی پیارے کافر اڈو کافر تھے اڈو پیارے ہاں ہاں حضرت سلیمان فرمایا شرک تھیندہ پیا ہوئے میں کو پتہ ہوئے تھے میں چپ رہا ماں ملکہ بلقیس فرما بردار بن کے مسلمان بن کے آونجو میں شرک برداشت نہ کر سکتا اور انشاءاللہ ایو فیصلہ شاہد و توحید و سننا دا اگر دنیا شرک تھیندہ راسی اسا قرآن دی آواز بلند کرے دے راسوں حضرت سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی
سبھی سانو جادو خیال مولوی صاحب خیال سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ شرک تھیندا پی ہوئے دساں چپ رہ ونجوں، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ ملکہ بلقیس نے جڑے خط سنایا ہے اپنی اسمبلی دے اندر، اگو بھی ہن چمچے کڑچے خوش آمدی، اکھی نوٹ کے مہر لاون والے۔ جناب پریزیڈنٹ جی میں تہاڈا حکم ہویا، ہن تساں اگر خفا نہ تھیو تو میں تو کوئی سچی گل سناون لگا، اللہ دی قسم ہے سچی گل، قرآن میرے سامنے ہے۔ میاں والی دے وچ ایک شہر ہے، میں نہ گھندا، بس میاں والی، میں شہر دا نہ گھندا، حقیاں دا دلو کھاونا دا مقصد نہیں۔ شہر دے سردار نے آکھا مسجد دے مولوی صاحب کو، سارا مارکا لگا ہوا ہے جی، لوگ بیٹھے ہیں، مولوی صاحب خدا کتنے نا؟ عوام سن دی بیٹھی ہے، سردار صاحب آخر لگا مولوی صاحب خدا کتنے نا؟ مولوی صاحب آکھا ہیک۔ اس آکھا کیا آکھ دے پہ ہو؟ آکھا جتنے تساں آکھو۔ اے مولوی صاحب حق بیان کرے سی، خدا دی قسم ہے سچی گل، دنیا سنن والی۔ سردار دا تا مقصد ہے لوگوں کو سناونا تاکہ پتہ لگے مولوی صاحب مسئلہ وہ بیان کرنا ہے جی میری مرضی ہے، خدا کے کتنے کہ کیا آکھ دے پہ ہو؟ آکھے جتنے تساں آکھو۔ ہاں شیخ القرآن گردن تے اسرے چلوے لیکن حق دا مسئلہ نہیں لکایا۔ انشاءاللہ جب تک حق بیان کرنے والا ایک بھی عالم دنیا میں زندہ موجود ہے، قرآن کی آواز گونجتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگو بیٹھے ہیں چمچے کڑچے خوش آمدی ٹٹو کے آکھن لگے، اور رب العالمین نے منظر بیان فرمائے سورت دانا سورت النمل میرے سامنے 19واں پارہ، آکھن لگے ملکہ بلقیس دی گل سنن تو بعد یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جتنے دونی تسا مشورہ نہ دیو میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کرنا، تھوڑے مشورے دی ضرورت ہے، بل پاس کرو اسمبلی دے اندر۔ اگو چمچے خوش آمدی آکھن لگے ملکہ گھبرا دی کیوں ہے؟ آکھے کہ مطلب ساڈے کول ایٹم بم اڑا دیں گے، گھبراؤں دی کیوں ہے؟ حاکمہ دی جی ملاون والے اجازت دیو تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ دی گل سناواں چاہیے۔ ای گل دی رہندا آئی میں منہ چو کوئی کملی سدھی جیری گل کڈی آواں نا تو اے جی کوئی گل بیان کریں جو میری گل ٹھیک تھی ونجے، تائید کرن واسطے تو خوشامد کیتی رکھے میں کملی سیانی کڈی باواں تے تنخواہ تینوں دتی رہا اس آگے ٹھیک ہے جی۔ ہک نہیں کہ نواب صاحب انہاں مار کے جا کھن لگے وہ مار کا لوگاں کا جی نواب صاحب اکھے میں جنگل گیا شکار کرنے واسطے، میں جو گولی ماری ہے ہرن کو تے ہرن کو جو لگی ہے گولی سرے چ پیر دے کھری چو نکل گئی ہے، لگی کتھے تے نکلی کتھوں ہے؟ پیر دی کھری چوں۔ سارے کھلن لگے نواب کملا تھی گئے، او خوشامدی ٹٹو ہی بیٹھا ہے، اسا کہا اے کھل دے کیوں ہو؟ کہ کیوں؟ لگی سری تے کھوری جو نکل گئی۔ اس آگے توانو کہہ رہا پتا جیرے ویرے نواب صاحب گولی چلائی ہے نا وہ اپنے کھور نال سر کھنے دا کھڑا آئی، یہ خوش آمدی ٹٹو ہونے نا بھئی کوئی اے جائیں گال کرنی خان صاحب ناراض نہ تھی ویجی، وہ سر جو کھرکیں دا پی آئی تھے لگی جو صحیح دا بھی نکل گئی۔ خوش آمدی ٹٹو بیٹھے آنا کھن لگے ملکہ گھبران دی کیوں ہے؟ نحنو لو قوت و علو باس شدید، اساں وری طاقت والے ہیں، بڑے سخت جنگ جو ہیں، اساں اپنی جاناں کڈا دیونیاں، ساڈے وی لیڈر آکھدے ہوندے نا ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، قوم نارے مرن پیویں دی آہا آخری قطرہ بہائیں گے، تے اے کوئی نہیں پوچھدا پہلا قطرہ کون بہے سی؟ عوام تو ہوئی سادی، اور ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، لوگا کہا ہاں جی زندہ باد زندہ باد، تے پہلا کون بھائی سی؟ یہ کوئی نہیں دے دے گا۔
آکھن لگے نحنو اولو قوتنا اسا بڑی طاقت نے جانا سلڑا دیویاں ملکہ گھبرا نہیں والامر الیک فانظری ماذا تأمرین آپ تو سوچ گئے نا جے تو سانو حکم دے میں اسا حاضر ہیں تے ملکہ ہی بڑی قابل میرے پہلے الفاظ یاد کرے لیکن خالی قابل ہومن نال کم نہیں بندا جتنے تونی مقبول نہ بن ونجے ہائی بڑی قابل کھن لگی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها ذلة وكذلك يفعلون نہیں نہیں او لڑائی دا مشورہ دے سنا دے وانا لیو جڑے بادشاہ حملہ جا کرن کے ملک دے اتے عزت والے لوگاں نو ذلیل بنا چھوڑے نے ہوندے نا وڈے وڈے شریفاں دیاں پگڑیاں لہویں دیاں ہوندیاں نا بڑی خون ریزی تے فساد تھی دا ہوندا ہے میں جنگ دی تانوں دعوت دے مشورہ نہ دے دی میں کہ کرینیاں پہلے تحفے بھیجے دیاں جے کر میرے تحفے قبول کر گیا تا میں سمجھے سا دنیا دار بادشاہ ہے لالچ جاگی ہے تے جے کر میرے تحفے قبول نہ کی دے مطلب سچا پیغمبر اسی وقت اون دی گل ٹھکراونی نہیں کیڑی قابل ہے لیکن قابل ہون نال کام نہیں بندا جے تونی مقبول نہ ہوئے ملکہ تیری مرضی اکھے ونجو بھائی اے میرے تحفے گھن ونجو قیمتی قسم دے خلاصہ سناون لگا قیمتی قسم دے تحفے بھیجن فلما جا سلیمان ملکہ بلقیس دے بندے پہنچ گئے ہیں قیمتی تے اعلیٰ قسم دے تحفے گھن کے حضرت سلیمان علیہ السلام گوڑیج گئے غصے وچ آ گئے فرماون لگے اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون تسا اپنی امداد اپنے کول رکھو ساکو امریکی ڈالنا دی کوئی لوڑ نہیں خوری تسا نہیں کیتا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ہیں امریکی سارے کل کے شے ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم لکھاں کروڑا تے ارباں امریکی ڈالر کٹھے تھی ونجن لیکن ایمان دی غیرت دا مقابلہ ہو سکدا ایمانی جری غیرت سارے کل موجود ہے امریکی ڈالرہ نال غیرت ایمانی ساری خریدنا چاہتے ہو اپنے تحفے واپس گھن ونجو اپنی امداد واپس گھن ونجو میں تہاڈی ہیلپ قبول کرنے واسطے تیار نہ اپنا تعاون اپنے کول رکھو اے تا تساں سانو لالچ دیونا چاہتے ہو منہ کھاوے اکھ شرماوے گھن ونجو تحفے واپس جنیاں نعمت اللہ ساکو دیتیاں نا اے تواڈے تحفے انہاں دا مقابلہ کر سکدے جاؤ واپس جاؤ تو آکو مبارک ہو امداد اے ڈالر اپنے کول رکھو جیر ویلے قاصد وال گئے سمجھ گئی دنیا دار نہیں سچا بادشاہ نہیں اے کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں سچا نبی ہے بس ٹور پائی ملکہ بلقیس اللہ دا سچا نبی وے آؤ میرے وزیروں دے درباریوں وینے حضرت سلیمان دے دربار وچ حدود نے خبران سنائیے اے جو آدھا وینداران دائی حال پہنچاون واسطے ملکہ بلقیس ٹوریاں دینے وزیر دے مشیر نال حضرت سلیمان علیہ السلام دھمکی بھی نال دیتی آئی جے کر تو سان شرک نہ چھوڑا میں سی فوج گھن گیا سا کہ جن دے نال مقابلہ کرن دی تواڈی جرت نہیں ہونی شرک تھی دا دیکھ کے میں چپ نہ رہ سکدا ملکہ بلقیس کو دھمکی گئی تعاون تے ڈالر بھی سارے واپس ول گئے آ گئی حضرت اپنے درباریاں دے مشیرہ کو نال لا کے ٹوریاں دیے آ کے حدود نے خبر جا سنائیے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا قال یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ایاتونی مسلمین
حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے میرے درباریوں وزیروں دے مشیروں ملکہ بلقیس سادی پئیے حدود نے خبران سنائیے اپنے درباریاں کو بھی نال گھدیاں دیے وزیراں کو نال تے انہاں دے آون تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس دا تخت تواڈے وچوں کون گھنا سکدے؟ بس اے جڑے سوال کیتا اللہ فرما دے کون بول پیے اللہ کون بولے افریت من الجن بہت بڑا دیو تو اجازت دیو تو میں تو کوئی جن دی گال سناواں چاہ چلو چھوٹی جائیں میرے ایک استاد صاحب ہیں بہت بڑے عامل ہیں انہاں ایک واری جنہ کول پوچھا بھائی تساں ایڈے تکھے سفر کیویں کرین دیو سارے استاد صاحب این وقتی ہو زندہ بڑے نیک آدمی متقی جن آکھن لگے استاد جی واہ واہ کہ پوچھو اساں آکھے اچا تھیونا شروع تھی ویندے ہیں اے میں ہن جن دی گل کرن لگا کوڑیا سچ اے جن دے ذمہ ہے میرے ذمہ نہ لو خیال کرایا او جن آکھن لگا اچے تھیندے او جو تھی ایڈے اچے تھی نے ایک قدم ساڈا پنجاب بھی چوندا ہے دوجا کراچی ہوندا ہے ممکن ہے وہ جو لطیف مخلوق ہوئی وڈا جن بول پہ آکھن لگے حضرت اے میں کم کر سکدا لیکن کرے سا کہنے ویلے اناتی کبھی قبلان تقوم من مقامک اجن تونی تواڈے دربار دا ٹائم مکا نہ ہو سی دربار برخاست ہون تو پہلے پہلے میں تخت جان گھنانا تے اے ذمہ داری میرے حوالے کرو کیوں و انی علیہ لقوی امین میں طاقت والا بھی ہاں چاہ بھی سکدا تے خیانت بھی نہیں کرنی ہاں بھی امانت دار بڑا قیمتی موتیاں نال جڑا ہویا میں کنا سا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اس تو جلدی بھی کوئی آن سکدے کہ نہیں آن سکدا اللہ کریم فرمائے نا قال الذی عنده علم من الکتاب او بول پیا توجہ احباب او بول پیا جہدے کول خط دے مضمون دا علم ہی توجہ ہے بہت باریک گل انہیں خیال کرا ہے خط دا مضمون کہرا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین یہ خط دا مضمون حضرت سلیمان لکھائی اے جبرائیل گھن کے آیا ہے مضمون اللہ دی طرفوں اے تو سا مضمون خط چ لکھنا ہے جبریل امین بول پیے ہے تے آکھن لگا جہدے کول خط دے مضمون دا علم ہی جبریل آکھن لگا حضرت میں تواڈے کولو گھننا نہ تخت انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرفک تساں اک جھپکاؤ انہیں اک جھپکا کے ایک پاسے دیکھو دوجے پاسے نظر کرے سو تخت تواڈے سامنے موجود ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت موجود میں جبریل امین کو 2 دفعہ اصلی شکل ہی ڈٹھم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دفعہ پہلا موقع جڑے غار ہرا دے اندر وہی گھن کے آیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق تے دوجا موقع معراج والی رات آپ فرمائے جبریل امین دے 600 پرن آسمان تے زمین نو گھیری کھلوتا ہے اللہ 600 پرن دا مالک وہاں حضرت ای پاسے دیکھو تو ایویں دیکھو نا میں انہیں تخت گھنا نا حضرت ایویں ڈٹھا ہے دیکھیں تا تخت موجود بھی ہے جبریل امین تا دیر ہی نہیں لئی جنہوں سامنے تخت باس اللہ فرماندے فلما راہ مستقر اندہو حضرت سلیمان لٹھا ہے تخت سامنے ملکہ بلقیس دایا بھی ہے اگو کے فرماون لگے کال حضرت سلیمان فرمایا حاضا من فضل ربی لوگوں یہ میرا کمال نہیں یا جبریل دی طاقت نہیں میرے پروردگار دا فضل ہے
پتہ ہے نا بعد ہی چاون والے لوگاں گلاں کرنیاں نا بادشاہ تخت آ گیا نا حضرت فرماون لگے ہاذا من فضل ربی میرا کمال نہیں میرے پروردگار دا فضل ہے تے اللہ امتحان میرا کرنا چاہتا ہے میں شکر کرے نا یا نہ شکری کرے نا تے جڑا بندہ شکر کرے اپنا فائدہ ہے جڑا نہ شکری کرے رب العالمین بے پروازہ دے انہوں کہہ دے شکر دی محتاجی کوئی نہیں تخت موجود تے ملکہ بلقیس پہنچانا لیے کال حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نکرو لہا عرشہا اے میرے درباریوں اے میرے وزیروں مشیروں جرا ای کونے دے اتے ہیرا لگا بھی ہے انہوں پٹ کے دے اس کونے دے لا چھوڑو اس موتی نو پٹ کے اس کونے دے لا چھوڑو اس کونے نو کونے دے لا چھوڑو تھوڑی یہی تبدیلی جا کرو تے ملکہ بلقیس نو ڈسنا نہیں جو تخت تیڑے اے میرے ہاتھ تے گھڑی ہے تے میں اگر ستا پیا ہوا پتہ نہ لگے تے کوئی بندہ ای میری گھڑی دے اتے نشان چلاوے تھوڑا جڑا تھوڑا کیا خیال ہے میں اپنی گھڑی کو سیان گھنساں کہ نہیں اللہ راز نے ہاں نہ کرے دے کئی بار جو ملک گڑیاں چوری تھی ویندن تے اگلے نمبر پلیٹاں تبدیل چا کریں دن نمبر تبدیل چا کیتے کوشش کریں دن حلیہ تبدیل کریں دی مالک سیان نہیں گھن ہمیں دے پتہ حضرت فرمایا ڈسنا نہیں ٹھیک ہے جی آ گئی ملکہ بلقیس فلما جاءت آ گئی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے تخت نظر آندا پی آئی جی بالکل آندا پی ہے کیلا اہا کذار شوک توجہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے نظر آندا بھیجیا اکے تیرا تخت بھی ایویں ہے اہا کذار شوک اے نہیں فرمایا جو تیرا ہے نا اہا کذار شوک تیرا تخت بھی ایویں وہ ڈٹھا بوجھتا گئی ہے ایویں ہے تا میں دے ایویں ہے کوئی جو میں کو آکے میں ہاتھی رومال کے بیٹھا مولوی صاحب تو آدھا رومال بھی ایویں ہے میں ایویں ہے میڈا ایویں ہے نا تو آدھا رومال بھی بیٹھ ہے بھائی ملکہ ڈٹھا بھئی ہے میڈا تے میں کو فرمے دے پہن تیرا تخت ایویں ہے یہ تو ہے میڈا لیکن تھوڑی ہی تبدیلی بھی تھئی پئی ہے ہائی وڈی سیانی وڈی قابل آکھن لگی کأنہو لگدا تا انجے آرے لگدا تا انجے آرے کأنہو لگدا تا انجے ہے یہ کوئی تبدیلی تھئی پئی ہے تے بوجھ گئی قالت کأنہو لگدا تا اوے ہے جی میں میرا تخت آئی تے آکھن لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ احباب دی توجہ میرے آخری الفاظ اے حضرت سلیمان علیہ السلام اے موجزہ دکھاون دی کیری لوڑائی تخت مگاون دی کیری لوڑائی سانو تا پہلے یقین تھی چکا ہے تو آنے جیرے توفے واپس گئے ہانا ڈالر تسا قبول کوئی ننگی دے پاکتا سانو پہلے بھی تھی گیا ہے کہ تسا اللہ دے سچے نبیوں اے موجزہ دکھاون دی کیری لوڑی ساکو پہلے یقین تھی چکا ہے جے تساں دنیا دار ہوں دے تا میرے تحفے قبول کرو ہاچا ساکو یقین ہے تساں سچے نبیوں تا میں فرما بردار بن کے تواڈی خدمت وچ حاضر تھی گئیاں ہائی بڑی قابل پر رب العالمین فرمیندے وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم کافرین ہائی تا بڑی قابل اللہ کریم دی عبادت تو رکی ہوئی ہے اللہ روکا کہ ہے اگے سورج دی پوجا جو کرے دی ہے اللہ دی خالص عبادت کیویں کرے ہا تے او وی تے دی قوم وی انکار کرن والا وی چوہانا حضرت سلیمان علیہ السلام جنہاں نو فرمایا او جنوں ایک دوجا اس نو کمال سامنا دکھاونا ہے اللہ دے پیغمبر کیرا کمال اکے ایک محل تیار کرو شیشے دا تے تیار کرو
پانی وچ محل تیار تھی گیا ہے ملکاں ذرا ایک منٹ آویں آنا کہ جی کیلا لحد خول سرہا تلو پانی دیاں لہراں چل دیاں پئیاں اتے شیشہ لگا پیے تے شیشہ بھی اے جی انداز نال لایا گیا ہے کہ شیشہ معلوم ہی نہیں تھی دا معلوم تھی دا جو پانی دیاں خالی موجاں چل دیاں میاں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ذرا اندر قدم محل جے رکھنا آنا محل دے اندر تے جر ویلے نیڑے تھئیے فلما رات ہو حاسبت ہو لجدن وکاشفت عن ساقیہا اگو تے ملکاں تھئیے اوہو یہ تو پانی نہیں اکھے احباب جیرے ویلے سامنے چکر آ ونجے نا بارش دا موسم ہوئے اساں کے کرے نے پانچے اچھتے چکیتے اے تاکہ بھئی چادر اچھتے چکیتی خراب نہ ہوئے نہ پاک نہ تھی ونجے بس میں لکھا ہے اے ملکاں ایویں کپڑے تے ہاتھ گھتا بھئی میں پانچے اچھتے کراں کیتے نا اے ایویں ہاتھ گھتا نا تے ارادہ کیتوس کاشفت ماضی شروع فی الفعل واسطے بھائی میں کپڑے نو حد گھتاس جو پانی جو ہے پانچے میں اچھو دے کراں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے پانچے اچھو دے کیوں کرن لگی کپڑے اچھو دے کیوں کرن لگی اکے سامنے جو پانی دیاں موجاں ہی نا پانی دے وچوں جو لنگڑا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا انہو سرہم ممرد بالقواریر اے تا پانی نہیں ہے شیشہ ہے شیشہ اللہ بس مسئلہ سمجھ آ گیا اب آپ دھیان کرے میرے آخری الفاظ اے شیشہ لکھا ہے این دے وچ میں کو اپنی تصویر نظر آندی پئی ہے الفاظ انتہائی دھیان نال بھراواں سننے تصویر میں کو نظر آندی پئی ہے چہرہ اپنا نظر آندا پیا ہے ہن اے جڑا شیشہ ہے ای کو سڈے دن مظہر جیری وچ تصویر تے فوٹو تے منہ نظر آندا پیا ہے او کو سڈے دن ظاہر اے شیشہ مظہر تے وچ جیری تصویر نظر آندی پئی ہے اے ظاہر الفاظ میرے قابل توجہ اصل شے مظہر نہیں ہوندی اصل شے ظاہر ہوندی ہے اصل شے مظہر نہیں ہوندی اے تے ایک ذریعہ ہے اصل شے ظاہر ہوں دیئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے انداز سمجھایا کہ جیری شے کو تو اصل سمجھی کھلوتی اے اصل نہیں اے نقل ہے تو سمجھی کھلوتی ہے پانی ہے حالانکہ پانی نہیں شیشہ ہے تے جیویں تینوں اتھا ٹھوکر لگیے ایویں تینوں اتھا بھی ٹھوکر لگیے سورج دا سجدہ کرن وچ حالانکہ سورج مظہر ہے ظاہر نہیں سورج بھی مظہر ہے تے اللہ دی قدرت وچ ظاہر ہے او مظہر دا سجدہ نہیں کرنا بلکہ ظاہر دا سجدہ کرنا ہے هو الظاہر والباطن هو الظاہر والباطن اللہ اللہ اپنی قدرت دے لحاظ نال اللہ ظاہر کمال دے لحاظ نال اللہ کریم ظاہر اللہ اللہ تجلیات رحمت دے لحاظ نال اللہ کریم ظاہر اللہ اللہ تے حقیقت دے لحاظ نال اللہ کریم چھپا ہویا ہے اللہ دی حقیقت دا کینوں پتہ نہیں اصل شے مظہر نہیں اصل شے ظاہر ہے سجدہ مظہر دا نہیں کرنا جیویں اتھا تینوں ٹھوکر لگی ہے اتھا بھی تینوں ٹھوکر لگی ہوئی ہے بس اے گل سمجھ آئیے تے ملکہ بلقیس دی زبان وچوں نکلے قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین ہن تو نہیں میں اپنی جان تے ظلم کرے دی رہی ہاں میں سورج مظہر نو اصل سمجھی رہی ہاں حالانکہ مظہر اصل نہیں ہوندا اصل دا ظاہر ہوندا ہے سجدہ تے اللہ دا کرنا چاہیدا ہے جویں اتھا مینوں ٹھوکر لگی ہے یہ پہلے بھی مینوں ٹھوکراں لگیاں ہوئیاں ہن قابل تا بڑی آئی سمجھ گئی لیکن مقبول کرے ویلے بڑی ہے جنہوں آکھن لگی اسلم تو ما سلیمان للہ
رب العالمین، میں اللہ دی فرما بردار بن دی بیاں جڑا رب العالمین ایماندار بن گئی۔ بندہ مقبول تا بن دے جو ایماندار ہوئے، قابل ہون نال کم نہیں بندا، خالی قابل ہوئے تے ایماندار کوئی نہ ہوئے مقبول نہیں بن سکدا۔ الحمدللہ اسا انہاں لوگاں وچوں ہیں جنہاں نو عجیب ایمان اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے محبوب نو ڈٹھا نہیں، قرآن نازل تھیندا ہویا براہ راست ڈٹھا نہیں، لیکن من گئے ہیں اللہ کریم دی توحید نو۔ ایمان تا عجیب ہے تے بندہ مقبول بندا ہی تا ہے جو ایمان موجود ہوئے۔ ایمان بھی ہے، عجیب ایمان بھی ہے، اس سے دا نام ہے کامیابی۔ قابل ہون نال کام نہیں بندا، مقبول ہون نال بندا ہے۔ قابل تا وڈی ہے، مقبول اس ویلے بنی جڑے ایماندار بن گئی۔ اللہ ایمان تے استقامت عطا فرماوے، اللہ الفاظ قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب آپ دعا فرمائے۔ کل شاہ صاحب ہونا گجرات جو چلے نا سرگودھے دے قریب انہاں دی گڑی نال حادثہ بن گیا ہے، اللہ کریم انہاں نو اپنی حفاظت ایمان وچ رکھے۔ وہ این وقت سرگودھے تشریف فرماہن بھیرے بھلوال وچ، اسی پریشانی دی وجہ تو وہ کل والے جلسے تے بھی نہیں تشریف گنا سکے، اج والے جلسے تے بھی انہاں دی اے مجبوری ہے شرعی، اللہ کریم انہاں دی پریشانی دور فرماوے۔ میں بھی دعا گو ہاں، باقی احباب بھی اللہ کریم حاجی صاحب انہاں دی محنت، علماء کرام دی تشریف آوری، ساری حاضری تساں احباب دا ذوق و شوق قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے۔ اللہ کریم اس ادارے نو آباد رکھے۔ سارے محترم بزرگین حاجی گل محمد صاحب مزید اللہ کریم انہاں کو توحید و سنت دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے۔ بیماراں واسطے دعا چا فرماؤ، اللہ سارے جسمانی روحانی بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرماوے۔ حاجت علماء کرام کی کیسٹوں کا وید مرکز رامان کیسٹ ہاؤس